یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اہم نسبتیں عطا فرمائی۔ ہم اور آپ شاید آج کو پہلی مرتبہ سننے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے ضلع کے اندر حضرت اس سے پہلے 2-4 بار تشریف لا چکے ہیں۔ کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ حضرت کا مخلصانہ جو بیان ہوتا ہے وہ انتہائی پرمغز ہوتا ہے، دلوں میں اترنے والا ہوتا ہے۔ حضرت کا بڑا گہرا تعلق ہمارے ہندوستان کے جو پیر طریقت ہیں اور قطب کا درجہ رکھتے تھے، حضرت الحاج سید صدیق احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ حضرت ہمارے علاقے میں بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بیعت بھی ہیں، حضرت کو بخوبی جانتے ہیں۔ حضرت کا یہ تعلق قاری صاحب سے بہت اہم ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا ایک خاص تعلق حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کی کتاب ہم اور فضائل اعمال کے نام سے پڑھتے ہیں، جن کی شناخت شیخ الحدیث کے نام سے ہے۔ حضرت کی نسبت ان سے بھی بہت گہری ہے۔ موجودہ وقت میں جو ہمارے ہندوستان کے مایہ شیخ الحدیث تھے، جن کی کوئی مثال نہیں تھی، حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مزجاہ، حضرت کا بھی چند دن پہلے وصال ہوا ہے۔ پوری دنیا سے اغوار ہوئی۔ آپ کے شاگرد پوری دنیا کے اندر ہیں۔ حدیث کے فن کے اندر سب سے مایہ ناز استاد اور انتہائی اللہ والے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت خلیفہ بھی تھے، اور حضرت شیخ یونس صاحب کے بہت خصوصی نسبت آج کے ہمارے جو مقرر خصوصی ہیں، جن کو ہم اور آپ اس سے پہلے نہیں سنے ہیں، جس سے مراد میری حضرت مولانا الحاج مولانا آدم مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی سمجھ لیجیے بہت بڑی کیا کہتے ہیں، اللہ کی اس تنظیم کو زندہ رکھے جس تنظیم والوں نے حضرت کو بلایا ہے۔ حضرت اتنی مشغول ہیں، ایک بہت بڑے ادارے بہت بڑے کالج کے پروفیسر ہیں۔ حضرت کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ صرف اتوار کا دن ہی ہوتا ہے۔ حضرت بیچ میں کوئی پروگرام نہیں دے پاتے، اگرچہ ہندوستان کے تقریباً ہر آدمی ہر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت کا پروگرام مل جائے، لیکن ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کریں اور ساتھ ساتھ حضرت کے بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بجائے ملاقات کے فون ہی سے حضرت سے رابطہ کیا گیا، لیکن حضرت نے ہم چھوٹوں کی بڑی لاج رکھی اور ہم لوگوں کی ہمت افزائی فرمائی اور حضرت ہمارے درمیان تشریف لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کو اپنی شایان شان اس کا اجر عطا فرمائے، اپنی شایان شان اجر عطا فرمائے، اور دین اور دنیا ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیات سے نوازے، اور آپ کے اس علم کو پوری دنیا کے اندر عام فرما کر سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا اللہ ذریعہ بنا دے۔ یہ ہم لوگوں کی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور میں ساتھ ساتھ یہ کہہ دوں کہ ہمارا یہ علاقہ بھی بڑا خوش قسمت ہے کہ کہاں میں اور کہاں نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی۔ ہم لوگوں کا کوئی تعلق بھی نہیں، لیکن اتنی بڑی شخصیت قاری صدیق صاحب سے اہم نسبت، حضرت شیخ الحدیث صاحب سے اہم نسبت، حضرت شیخ یونس صاحب کے حضرت خلیفہ بھی ہیں، اللہ قبول فرمائے اور اس نسبت کو برقرار رکھے۔ اتنی بڑی نسبت کا حامل ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک ذرہ برابر کوشش سے تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے سائے کو تعدیر قائم فرمائے اور آپ کی علوم کے اندر اللہ پاک ترقی نصیب فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو حضرت کی باتیں توجہ سے سننی، اور میں ایک بات بتا دوں، آج کے اس مجمع کے خصوصی مقرر حضرت ہی ہیں۔ حضرت ہی ہمیں اور آپ سے گفتگو کریں گے۔ خیر الکلام ما قل و دل، حضرت جتنی بات کریں گے انشاءاللہ وہ ہمارے لیے کافی ہوگی۔ ہماری اور آپ کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ حضرت فیروز آباد سے تشریف لائے، 350 کلومیٹر سے کم نہیں ہے ہمارے انداز کے مطابق، ایک معمولی دعوت کے اوپر حضرت تشریف لائے ہیں۔ یہ حضرت کے دین کا جذبہ ہے، ورنہ یہ پروگرام وہاں علاقے میں بھی ہو سکتا ہے
اور یہ عشر محرم ہر جگہ منایا جاتا ہے، وہاں بھی حضرت جا سکتے تھے، لیکن حضرت نے ہم لوگوں کو یہ ٹائم دیا ہے، کسی نسبت پر دیا ہے۔ اگر حضرت کے آنے کے بعد حضرت کے علوم سے ہم فائدہ نہ اٹھا سکے اور ہم خالی ہاتھ آ کے یہاں سے چلے گئے تو یہ ہماری بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اس لیے اپنے ذہن کو بنانے اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس پروگرام میں جو تحفظ سنت کا پروگرام ہے کوئی تفریح کرنے کے لیے آئے ہیں یا یہاں کے لوگوں نے بلایا ہے اس لیے دیکھنے آئے ہیں۔ ہم دیکھنے نہیں آئے ہیں، ہم لوگ کچھ لینے آئے ہیں۔ یہ ایسی مجلس ہے کہ اس مجلس میں سچے دل سے آنے والے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ ایسی مجلس میں بندہ حاضر ہوا ہے، اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، پروردگار عالم کو یہ مجلس اتنی محبوب ہے کہ زندگی بھر کا پاپی یہاں سے اٹھتا ہے تو گناہوں کو دب بھلا کے جاتا۔ بہت قیمتی بات یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دوسری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو بہت سے ساتھی ہیں تھوڑا پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا آپ مل کے بیٹھیں گے اتنا دل ملے گا، اور اسی حساب سے جو بیان کرنے والے لوگ ہیں، جو آپ سے گفتگو کرنے والے حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کے اوپر ویسے ہی علوم کو کھولیں گے اور وہ علوم ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ تھوڑا آگے آ جائیں۔ سبھی سے بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے، جتنا مل کے بیٹھیں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس تھوڑا سا ہٹنے پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بشارت کا وعدہ دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کے دربار میں فرمایا گیا تھا صحابہ کو مخاطب کر کے، اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کر دو کہ اور لوگ بیٹھ جائیں، فافصحوا، تو کشادگی پیدا کر دیا کرو۔ تھوڑا معنی ہے، ذرا سے ہٹنا پڑتا ہے، لیکن اللہ نے کتنا بڑا وعدہ کیا ہے، یصفح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تم کو جنت میں کشادہ جگہ عطا فرمائے گا۔ معمولی بات نہیں ہے، اس لیے اس اٹھنے کو آپ یہ نہ سمجھیے میری توہین ہو رہی ہے، یہ سمجھ لیے کہ مجھے جنت میں کشادہ جگہ مل رہی ہے۔ آپ جنت کی جگہ حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اٹھنے کو اور ہٹنے کو قبول فرمائے۔ جتنا آپ مل کے بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی مقررین کے ذہن و دماغ میں اچھی باتیں ڈالیں گے اور وہ باتیں ہمارے اور سب کے لیے مفید ہوں گی۔ دوسری چیز ہے، میں حضرت کے سامنے ان نوجوانوں کا تعارف کرانا چاہتا ہوں جن حضرات نے اس کا جو ہے انعقاد کیا ہے۔ ہمارے علاقے میں آج سے 4 یا 5 سال پہلے ایک انجمن قائم ہوئی تھی جو ہمارے علاقے کچھ نوجوانوں کی ہے، جس کا نام تحفظ سنت رکھا گیا ہے۔ پہلا پروگرام تحفظ سنت اصلاح معاشرہ کے نام سے ہوا ہے، اس کے بعد سے متواتر ہر ایک پروگرام ہوتا رہا ہے، اور ہمارے اس علاقے کی خوش قسمتی ہے کہ اس علاقے میں جو بھی پروگرام ہمارے ہوئے ہیں شہدائے اسلام کے، اس میں ہمارے موجودہ جو صدر جمعیت علماء اتر پردیش حضرت مولانا سید مدین الحق صاحب اسامہ دامت برکاتہ العالیہ ہیں، حضرت نے ہمیشہ ہم لوگوں کی دعوت قبول فرمائی ہے اور تشریف لائے ہیں۔ اس مرتبہ بھی حضرت کو یہاں تشریف لانا تھا، وقت دیا تھا، لیکن اس کے بعد حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ پیر میں تکلیف زیادہ ہے، حضرت شوگر کے مریض ہیں، مجھے 10-12 دن کے لیے دلی جانا ہے، علاج کر کے واپس آؤں گا، پھر اس کے بعد جیسا ہوگا فیصلہ کروں گا، لیکن طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے حضرت نے معذرت کر لی۔ آپ یہ مت سوچیے گا کہ یہاں کمیٹی والوں نے جھوٹے ہی نام دے دیا ہے، یہ حضرت نے جھوٹا وعدہ کیا ہے، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت اس لائق ہی نہیں ہے، انہوں نے کوئی پروگرام اس سال نہیں دیا ہے، یہاں تک کہ شہر کانپور میں بھی نہیں دیا ہے۔ تو حضرت ہم لوگوں کی خوش قسمتی تھی، حضرت ہر سال آیا کرتے تھے، اس سال ہم لوگ بہرحال آپ کی بیماری کی وجہ سے محروم رہے۔ ہم سب لوگ دعا فرمائیں کہ جیسے حضرت نے ہماری حوصلہ افزائی شروع سے فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت عطا فرمائے، ان کے سائے کو تادیر ہم سب کے اوپر قائم فرمائے۔ تو ہماری انجمن تقریباً 5 سال پہلے قائم ہوئی تھی اور شہدائے اسلام کے جلسے سے شروعات انہوں نے کیا تھا، لیکن ان کی انتہا یہی نہیں ہے۔ ان کا پلان یہ ہے کہ اپنی اس تنظیم کے ذریعے سے علاقے میں جو کمزور لوگ ہیں، جن کی بچیوں کے شادی اور رشتہ داری میں کچھ جو ہے تکلیف آتی ہے، یہ انجمن والے ان کی شادی بیاہ بھی کرائیں گے۔ چنانچہ اس سے پہلے کچھ لوگوں کی شادیوں کی کوشش بھی کی انہوں نے اور کچھ لوگوں کو تعاون بھی کیا ہے۔ اسی طریقے سے مریضوں کا جو علاج، بہت سے لوگ ایسے ہیں غریب ہیں، ان کو موذی مرض ہو جاتا ہے، دقت ہوتی ہے، تو ان کے مرض کے علاج کے سلسلے میں بھی ان لوگوں کا تعاون ہوتا ہے۔
اگلی بھی ہمت ان لوگوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تنظیم کے تمام افراد کو قبول فرمائے اور ہر اعتبار سے ان کو ترقیات سے نوازے، اور ہمارے علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ جب کبھی تنظیم نے یا ہم لوگوں نے مدرسے یا دوسرے اور پروگراموں کے لیے کبھی بھی آواز لگائی ہے تو انہوں نے بھرپور تعاون کیا ہے۔ تو تنظیم والے، جو کمیٹی والے ہیں، جو مدد کرنے والے ہیں، اور جو مالی اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، جنہوں نے تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو قبول فرمائے اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس عمل کو ذریعہ آخرت بنا دے۔ اس لیے دوستو، اب میں بغیر کسی تمہید کے حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ہم پھر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے نام پر قائم ہونے والی مجلس سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قائم ہونے والی مجلس سے، اس کا ادب احترام آپ ضرور کر لیں۔ ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تبارك وتعالى: إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ارتحلت الدنيا مدبرا وارتحلت الآخرة مقبلا ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا إن لكل أم يتبعها ولدها. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر، قابل احترام حضرات علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی ہدایت، امت کی رہبری کے لیے بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے درمیان دو محنتیں کی اور امت کو دو چیزوں پر جمع کیا۔ پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالوں کو، گوروں کو، عربوں کو، عجموں کو، شہریوں کو، دیہاتیوں کو، ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا تھا کہ پہلی محنت یہ تھی کہ سارے لوگ خاندانوں، قبیلوں، جماعتوں، فرقوں، ان سب سے نکل کر صرف اللہ کے بندے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر جئیں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی محنت تھی، جس کے نتیجے میں حبشہ کے رہنے والے بلال، فارس کے رہنے والے سلمان، روم کے رہنے والے سہیل، اور مکہ اور مدینہ اور اس کے اطراف کے رہنے والے ایک بڑی تعداد صحابہ کی سب ایک جگہ جمع ہو گئی تھی۔ اس میں امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، بڑے بھی تھے، مالدار بھی تھے، فقیر بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، بے پڑھے لکھے بھی تھے، سب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اتنا جانتے تھے کہ ہم ایک اللہ کے بندے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہیں۔ دوسری محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ پر یا اس وقت کی امت پر یہ کی تھی کہ انسانوں کے دلوں سے موت کا ڈر نکالا تھا، آخرت کا شوق پیدا کیا تھا، اللہ سے ملاقات اور دیدار کا شوق پیدا کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ان کا جوان، ان کا بوڑھا، ان کا مرد، ان کا عورت، ان کے چھوٹے، ان کے بڑے، سب اس فکر کے ساتھ جی رہے تھے کہ میری جان اللہ کے کلمے کی سربلندی کے کام آ جائے اور کس طرح مجھے موقع ملے تاکہ میں اپنے رب کا دیدار کر سکوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نے ان کے دلوں سے موت کے ڈر کو کھرچ کر نکال دیا تھا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ جس وقت کسریٰ کے دربار میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدوں کے پہنچنے کی اطلاع پہنچی ہے تو کسریٰ نے رستم کو بلایا اور بلا کر یوں کہا کہ رستم، تم کو ان سے مقابلہ کرنا ہے، ان کا جائزہ لو اور ان سے مقابلے کی ترتیب بناؤ۔ رستم اپنے زمانے کا بہت بڑا پہلوان تھا، بڑا طاقتور تھا، لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے۔ اس نے ایک دن کی مہلت مانگی اور صحابہ کے درمیان میں آیا، دن رات کی نقل و حرکت دیکھی، واپس اپنے بادشاہ کے دربار میں گیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، جان کی بخشی ہو تو عرض کروں کہ ہاں بتاؤ کہ جس قوم سے آپ مقابلے کے لیے کہہ رہے ہیں اس قوم سے ہم کسی بھی حال میں جیت نہیں سکتے۔ تو بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا کہ رستم، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہ بادشاہ سلامت، حقیقت کہہ رہا ہوں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جتنے آئے ہیں ان میں سے ہر ایک موت کو ایسے محبوب رکھتا ہے اور موت سے ایسی محبت کرتا ہے جیسے تم شراب کے پیالے سے محبت کرتے ہو، اور ان میں کا ہر فرد جس وقت میدان میں اترتا ہے تو وہ جان بچانے کے لیے نہیں اترتا، جان لگانے کے لیے اترتا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب میدان میں اترتے ہیں تو جان بچانے کے لیے اترتے ہیں، اور موت کا ڈر اور موت کا خوف ہم پر طاری رہتا ہے۔ تو جو موت کے مشتاق ہوں اور موت جن کو محبوب ہو، ان سے موت سے ڈرنے والے کیا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جو جان لگانے کے لیے اترے ہوں ان سے جان بچانے والے کیا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی سوچ اور فکر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، ان میں کے جو کم عمر تھے، بچے تھے، ان کے دلوں میں بھی یہ شوق پیدا کر دیا تھا کہ یہ زندگی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہو، یہ تو وقتی زندگی ہے۔ اور موت کے بعد کی زندگی کا یقین ان کے دلوں میں اس طرح راسخ ہو گیا تھا جس طرح موت کے بعد کی زندگی کا یقین انبیاء کرام کے دلوں میں راسخ تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے
وہ بتاتا ہے کہ کس طرح موت کے بعد کی زندگی کا یقین تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی رأیت فی المنام انی اذبحک، کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے فوراً جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ صابرا، ابا جان جو دیکھا ہے کر گزریے، جو دیکھا ہے کر گزریے، میری فکر نہ کیجئے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور ابا جان میں صبر کیوں نہ کروں، صبر کیوں نہ کروں کہ میری اس موت کے بعد مجھے اس دنیا کے بدلے آخرت اور جنت مل جائے گی، اور آپ کے بدلے اللہ مل جائے گا۔ تو جب آپ کے بدلے اللہ مل جائے، دنیا کے بدلے جنت مل جائے، تو اس زندگی کی کیا حقیقت ہے اور اس زندگی کی کیا قیمت؟ یہ زندگی تو ہے ہی اسی لیے کہ لگا دی جائے۔ یہ یقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ معاذ اور معوذ کم سن بچے تھے، وہ آئے، یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے میں بھی چلوں گا، چھوٹے ہو۔ نہیں یا رسول اللہ، آپ نے وہ عمیر کو اجازت دی ہے، ہماری عمیر سے کشتی کروا دیجئے، ہم اس کشتی میں جیت جائیں تو اجازت دے دیجئے گا۔ ایک بھائی کو اجازت ملی، پھر دوسرے نے کہا، دوسرے کو اجازت ملی، اور دونوں اپنی جان کو اللہ کے نام پر لگانے کے لیے میدان میں اترے کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو، اللہ کی بات دنیا میں چلے، ہدایت دنیا میں عام ہو، ظلم دنیا سے مٹے، انصاف دنیا میں قائم ہو، امن دنیا میں آئے، چین دنیا میں آئے، لوگ اللہ سے محبت کرنے والے بنے، لوگ اللہ کے سامنے سر جھکانے والے بنے، لوگ اللہ کی پوجا کرنے والے بنے۔ اس نسبت پر وہ چھوٹے سے بچے اپنی جان لے کر حاضر ہو گئے۔ ایک ماں اپنے گود کے بچے کو لے کر آئی، یا رسول اللہ اسے قبول کر لیجئے، کہ بہن تیرے اس بچے کا میں کیا کروں گا، میں اپنے کام دیکھوں گا، اپنے انتظامات دیکھوں گا، یا تیرے بچے کی حفاظت کروں گا؟ یا رسول اللہ میں اپنے بچے کی حفاظت کے لیے آپ کو نہیں دے رہی ہوں، بلکہ یہ بچہ میں اس لیے دے رہی ہوں کہ اگر خدا ناخواستہ کوئی دشمن عام پر حملہ کر دے تو میرے اس بچے کو ڈھال بنا کر استعمال کر لے۔ اسے کیوں لائی ہو؟ یا رسول اللہ میرا باپ، میرا بھائی، میرا شوہر، میرا بیٹا، سب جنت کے مزے لے اڑے اور سب اللہ کو راضی کر کے چلے گئے، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا سوائے اس بچے کے۔ تو یہ جذبات مردوں کے بھی، عورتوں کے بھی، بچوں کے بھی، بوڑھوں کے بھی، جوانوں کے بھی، معذوروں کے بھی، سب کے یہ جذبات تھے کہ یہ زندگی اصل نہیں ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد آنے والی زندگی، کہ وہ بن گئی تو سب بن گیا، وہاں کامیابی کے ساتھ پہنچ گئے تو کامیاب ہو گئے۔ ایسا موت اللہ سے ملاقات کا شوق اور ایسا جنت کا شوق کوٹ کوٹ کر بھرا ہے کہ دو صحابی بیٹھے، آؤ چلو مل کر دعا کریں۔ دونوں نے دعا شروع کی، ایک نے دعا مانگی، یا اللہ کل میدان میں جب میں اتروں اور تیرے دشمنوں سے مقابلہ ہو تو میں دشمن سے مقابلہ کروں اور دشمن میرے اوپر تیر مارے اور وہ تیر میرے یہاں لگے اور میرے خون کا فوارہ چھوٹے اور میں تجھ سے مل لوں، تیرے پاس پہنچ جاؤں،
تیرا دیدار مجھے حاصل ہو جائے۔ دوسرے نے کہا آمین، اور دوسرے نے دعا مانگی کہ اللہ کل میں میدان میں اتروں، تیرے دشمن سے مقابلہ ہو، وہ مجھ پر حملہ کرے، میں اس پر حملہ کروں، اور پھر میں تیری رضا کے لیے اس دشمن پر کامیابی حاصل کر لوں۔ دوسرے نے کہا آمین۔ اگلا دن آیا، دونوں میدان میں اترے۔ وہ پہلے صاحب جنہوں نے یہ دعا کی تھی، جیسے دعا مانگی ویسے ہی سارا کام شروع ہوا۔ دشمن سے مقابلہ ہوا، دشمن نے دور سے تیر مارا، اور وہ تیر آ کر یہاں لگا، جہاں انگلی رکھی تھی وہیں آ کر تیر لگا، اور خون کا فوارہ چھٹا، بے ساختہ زبان سے نکلا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، جان جا رہی، جان جا رہی، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ زندگی نہیں، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ راضی ہو گیا اور اس کی رضا کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، تو اللہ کی قسم کامیاب ہو گئے۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ تو یہ یقین ان کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے ان کے دلوں میں راسخ کر دیا تھا۔ قرآن کو سنایا، جنت کو سنایا، آخرت کو سنایا، اللہ کی محبت کو سنایا، اللہ کی نعمتوں کو سنایا، اللہ کے تعلق کو سنایا، اتنا سنایا کہ دلوں کے اندر وہ چیز گھر کر گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صحابہ کے سامنے بیٹھ کر جنت کا تذکرہ کر رہے تھے، جنت سنا رہے تھے کہ جنت ایسی، جنت ایسی، جنت ایسی، جنت میں یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، اتنی سنائی کہ ایک صحابی جنت کو سنتے اس کے شوق میں اتنا ڈوبے کہ اس جنت کے شوق اور طلب میں وہی اپنی جان دے دی۔ اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو اور اللہ کو صحابہ کو سنایا تھا کہ صحابہ کے دل میں جنت کی طلب راسخ ہو گئی۔ پھر دین کی نسبت پر جیسی آواز لگتی تھی، جان کی، مال کی، وقت کی، جیسی آواز لگی، ایک آواز پر صحابہ اپنے تن من دھن کے ساتھ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے۔ تبوک کا موقع آیا، آواز لگی کہ مال کی ضرورت ہے، مال لے کر آؤ، تو صحابہ جس کے پاس جو تھا وہ لے کر پہنچ رہا تھا، اور اپنی بساط سے آگے بڑھ کر لے کر پہنچ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس زمانے میں مال کچھ زیادہ تھا، ابو بکر کے پاس مال کچھ کم تھا، تو خیال آیا کہ آج میں ابو بکر سے زیادہ مال لے کر پہنچوں گا اور ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اپنے گھر سے آدھا مال اٹھا کر لے گئے، جو کچھ بھی تھا سب کا آدھا لے گئے اور لے جا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھ دیا۔ صحابہ آ رہے تھے، اپنی اپنی بساط کے مطابق لا رہے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف پوری جماعت کے 1/3 کا سارا انتظام اکیلے عبد الرحمن ابن عوف نے کیا۔ جو آ رہا تھا ایک سوال، ہاں بھائی کیا لائے، ہاں بھائی کیا لائے، ہاں بھائی کیا لائے۔ حضرت عمر آئے، عمر کیا لائے؟ یا رسول اللہ گھر سے آدھا مال اٹھا لائے۔ سیدنا ابو بکر آ رہے تھے، جسم پر کپڑوں کے بجائے ٹاٹ لپٹا ہوا تھا، آ کر کھڑے ہوئے، نبی نے سوال بدل دیا، نبی نے سوال بدل دیا، اور یہاں سوال یہ نہیں کیا کیا لائے، بلکہ سوال یہ کیا جو ابو بکر کا حلیہ بتا رہا تھا، اس حلیہ کے مطابق سوال کیا کہ ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے، کیا چھوڑ کر آئے؟ یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا، اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا، اور سب لا کر رکھ دیا۔ ابو بکر، حضرت عمر کہنے لگے اللہ کی قسم میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، سب خدمت میں رکھ دیا۔ اتنے میں جبریل آ گئے، اور جبریل آئے تو جبریل کے جسم پر بھی ٹاٹ لپٹا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، پوچھا جبریل
یہ کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ اپنے ساتھی ابو بکر سے اللہ کا بھی سلام کہیے اور میرا بھی سلام کہیے۔ ابو بکر کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ آج آسمانوں پر سارے فرشتوں کا یہی لباس، جو ابو بکر کا لباس ہے وہ سارے فرشتوں کا لباس۔ تو مال لگانے پر آئے تو سارا مال لگا دیا، سب اٹھا کر دے دیا، جس کی جتنی مثال تھی۔ ایک صحابی ایسے تھے جن کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، تو اٹھے اور ایک یہودی کے باغ میں پہنچ گئے اور وہاں جا کر کہنے لگے بھائی آج رات تم مجھے اپنے ہاں مزدوری پر رکھ لو۔ کہ کیا مزدوری کرو گے؟ جو تمہارا دل چاہے، کہو تو تمہارے پیڑوں میں پانی ڈال دوں۔ کہ کیا مزدوری لوگے؟ کہ جو تمہارا دل چاہے، کہ ایک لب کھجور دوں گا۔ کہ بہت اچھا۔ رات بھر اس کے باغ کے پیڑوں میں پانی ڈالتے رہے۔ صبح ہوئی تو اس نے اتنی کھجوریں دی اور وہ اتنی کھجوریں اپنے ہاتھوں میں لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ ہے، اسے قبول فرما لیجئے۔ آپ نے ان کی وہ کھجوریں لی، فرمایا اس کو سارے مال پر ڈال دو، کہ یہ کھجوریں سارے مال پر بھاری ہیں۔ کہ اتنا لگوایا، صحابہ نے اتنا لگایا، کھیت ختم ہو گئے، کاروبار ختم ہو گئے، فاقوں کی نوبت آ گئی، پیٹ پر پتھر بندھ گئے، لیکن آخرت کا شوق، جنت کا شوق، اللہ سے ملاقات کا شوق، اللہ کے دیدار کا شوق اتنا غالب تھا کہ ان سب کے ختم ہو جانے اور مٹ جانے اور فنا ہو جانے کا ان کے اوپر ذرہ برابر اثر نہیں تھا۔ قرآن کے اندر آیت اتری وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ایک صحابی نے اس آیت کو ایک موقع پر پڑھا کہ دشمن زیادہ تھے، تعداد کم تھی، ایک صحابی جلدی سے آگے بڑھے کہ میں جا رہا ہوں اور شہید ہو جاؤں، تو دوسرے صحابی نے کہا قرآن میں یہ آیت اتری ہے کہ جان کر اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو فوراً حضرت ابو ایوب انصاری بولے کیا کہہ رہے ہو بھائی، کیا کہہ رہے ہو بھائی، یہ آیت اس لیے نہیں اتری، یہ آیت تو میرے لیے اتری تھی، یہ آیت تو میرے لیے اتری تھی۔ کہ کیوں؟ کہ مجھے اللہ نے باغات دیے تھے، کاروبار دیا تھا، اور سالوں گزر گئے تھے اس کاروبار اور باغات اور ساری چیزوں کو چھوڑے ہوئے، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ اب ہوا چل چکی ہے، لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، تھوڑا سا وقت نکال کر اب ذرا اپنا کاروبار دیکھ لوں، اب ذرا اپنی کھیتی باڑی دیکھ لوں۔ یہ ارادہ میں نے کیا تھا تو جبریل یہ آیت لے کر آ گئے تھے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ ابو ایوب یہ کیا کر رہے ہو، اپنے آپ کو جان کر ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ تو صحابہ اللہ اور آخرت اور جنت اس کے اتنے طلبگار بن گئے تھے کہ پھر دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت اور تعلق ان کے دلوں سے نکل گیا تھا۔ اور دوسری چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک بنا دیا تھا، سب ایک ہو گئے تھے، کالے گورے، چھوٹے بڑے، امیر غریب سب۔ اور اتنا ہی نہیں کہ ایک کر دیا بلکہ بالکل دبے کچلے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام دے دیا جس مقام کا تصور دنیا عرب کر نہیں سکتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو زکام ہو گیا، ناک سے پانی آ رہا تھا، کپڑا اٹھایا، ناک صاف کی اور پھر کپڑا دے کے کہنے لگے واہ رے بلال واہ، تیری یہ شان کہ تو کتان کے کپڑے سے اپنی ناک صاف کرے۔ پانی دریا کے قریب گئے،
دریا میں جھانک کر اپنا عکس دیکھا، اپنے عکس کو دیکھ کر کہنے لگے بلال اگر ہدایت انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی تو تجھ جیسے کالے حبشی غلام کو یہ ہدایت نہ ملتی۔ وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ غلام ابن غلام تھے، کتابوں میں بلال ابن رباح اس سے آگے کا شجرہ نہیں ملتا، غلام تھے، حبشی تھے، کالے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے تو وہ بلال سیدنا بلال بن گئے۔ اور کیسے سیدنا بلال بنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت حرام ہے ساری امتوں پر اس وقت تک جب تک کہ میری امت داخل نہ ہو جائے، اور جنت حرام ہے سارے نبیوں پر اس وقت تک جب تک کہ میں داخل نہ ہو جاؤں۔ فرمایا کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرے لیے کھلے گا اور جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، لیکن مجھ سے پہلے ایک شخص جنت میں داخل ہوگا اور وہ داخل ہونے والا شخص سیدنا بلال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ملکی نظام میں کسی بات پر بہت ناراض ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سوچ میں ہیں، کسی سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں۔ خادم آ کر اطلاع دیتا ہے امیر المومنین فلاں گورنر آئے ہیں، بٹھا دو باہر۔ امیر المومنین فلاں امیر آئے ہیں، بٹھا دو باہر۔ امیر المومنین فلاں قبیلے کے سردار آئے ہیں، بٹھا دو باہر۔ ہر آنے والے کو بٹھا دو باہر، بٹھا دو باہر، بٹھا دو باہر۔ اتنے میں خادم آیا اور آ کر کہا امیر المومنین سیدنا بلال آئے۔ حضرت عمر لیٹے ہوئے تھے، اپنی چادر کھینچتے ہوئے بھاگے، بلاؤ 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 بلاؤ، سیدنا بلال آئے ہیں، سیدنا بلال آئے ہیں۔ دروازے پر آئے، سیدنا بلال کا استقبال کیا اور اندر لے جا کر بٹھایا۔ باہر جو لوگ بیٹھے تھے وہ سوچنے لگے، خیال آیا ہم گورنر، ہم امیر، ہم فلاں، ہم چنا، ہم چنی، اور امیر المومنین نے ایک غلام ابن غلام کو ہم پر ترجیح دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھاپ گئے، چہروں سے اس تاثر کو پڑھ لیا، فوراً فرمایا اے لوگوں سنو، میں تم کو اپنے پاس بلانے میں اتنی دیر لگاؤں گا جتنی دیر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے میں لگائی تھی۔ تم جانتے ہو بلال کون ہے؟ بلال وہ ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ کی پہلی آواز پر لبیک کہا تھا، تو عمر کی کیا مجال ہے کہ بلال آواز دیں اور عمر ان کی آواز پر حاضر نہ ہو۔ اس طرح دبے کچلے چھوٹے غریب پسماندہ طبقے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مسند پر پہنچا دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دنیا کا واحد جرنیل ہے، تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی جرنیل نہیں پیدا ہوا جس نے اپنی زندگی کی جتنی جنگیں لڑی ہوں سب میں اسے کامیابی ملی، اور ایک دو نہیں 100 جنگیں لڑی، 100 کے 100 میں کامیاب ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک علاقے میں خالد بن ولید کو ذمہ دار بنا کر جماعت بھیج دی گئی۔ جب جماعت جانے لگی تو لوگوں میں بات چیت شروع ہوئی، فلاں علاقے میں جماعت جا رہی ہے، اچھا کون ہے؟ فلاں ہے، فلاں ہے۔ جماعت کا ذمہ دار کون ہے؟ کہ خالد بن ولید۔ خالد ہے بس پھر کوئی بات نہیں، خالد ہے بس پھر کوئی بات نہیں، خالد ہے بس پھر کوئی بات نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں یہ بات پہنچ گئی کہ ہمارے ساتھیوں کی نگاہ اللہ کی مدد سے ہٹ کر خالد کے اوپر آ گئی کہ کامیابی خالد کی وجہ سے ملتی ہے، اور یہ بات ان کے لیے بھی، انسانیت کے لیے بھی، امت کے لیے بھی، خالد کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے۔ سیدنا بلال کو بلا کر مشورہ کیا، سیدنا بلال میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں کی نگاہ اللہ کی مدد سے ہٹ کر خالد کے اوپر چلی گئی ہے، اس رخ کو کیسے درست کیا جائے؟ مذاکرہ ہوتا رہا۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا، فرمایا سیدنا بلال خالد کی جماعت فلاں جگہ گئی ہے، آپ وہاں چلے جائیے۔
آپ وہاں چلے جائیں. اور جب خالد اپنی فوج کو کمانڈ کرنے کے لیے منبر پر کھڑے ہوں تب آپ ان کا گریبان پکڑ کر انہیں نیچے اتار دیجئے گا اور یہ کہہ دیجئے گا کہ امیر المومنین نے تمہیں معزول کر دیا ہے, تمہاری جگہ مجھے امیر بنایا ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہنچ گئے اور جب خالد بن ولید منبر پر کھڑے ہو کر اپنی فوج کو ہدایات دینے لگے تو بلال نے اپنا رومال اتارا اور رومال اتار کر خالد کی گردن میں ڈالا اور گردن میں ڈال کر رومال کو پکڑ کر کھینچا. خالد منبر سے نیچے آ گئے اور جیسے ہی منبر سے آئے فرمایا خالد امیر المومنین نے تمہیں معزول کر دیا ہے اور تمہاری جگہ مجھے امیر بنایا ہے. خالد سینے سے نیچے اترے, جیسے ہی نیچے آ کر کھڑے ہوئے بلال نے رومال ایک طرف پھینکا اور آگے بڑھے, خالد کو سینے سے لگایا اور ان کی پیشانی چومی. فرمایا خالد وہ جو میں نے کیا وہ امیر کا حکم تھا اور یہ جو میں نے کیا یہ تیرا مقام, تو اس لائق ہے کہ تیری پیشانی چومی جائے. خالد مسکرانے لگے اور مسکرا کر فرمایا اللہ امیر المومنین کو جزائے خیر دے, امیر المومنین نے میرے اوپر بڑا احسان کیا, مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا, شاید اب اللہ مجھے شہادت دے دے. ایسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کر دیا تھا اور چھوٹوں اور بڑوں, امیروں اور غریبوں کو برابر لا کر کھڑا کر دیا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس کے رہنے والے, فارس عجم کا علاقہ ہے, مدینہ آ گئے, ایمان لے آئے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے, خدمت کرنے لگے, سب کچھ کرنے لگے. ایک دن سلمان فارسی بیٹھے ہوئے کچھ کر رہے تھے, کوئی کام کر رہے تھے. ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے سلمان کر چاہے تم جو بھی لو, ہو تو تم عجمی. سلمان کر چاہے تم جو بھی لو, ہو تو تم عجمی, ہم عرب ہیں تم عجم ہو, ہمارا تمہارا کیا مقابلہ. سلمان کا دل ٹوٹ گیا اور سلمان وہاں سے اٹھے اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو گھر چھوڑا, وطن چھوڑا, اپنے رشتہ دار چھوڑے اور سب کچھ چھوڑ کر میں آپ کے پاس آ گیا, آپ کی غلامی میں پڑ گیا, اپنی زندگی کو آپ کے لیے وقف کر دیا. اور یہ مدینہ والے مجھ سے یوں کہتے ہیں کہ سلمان تم کر چاہے جو بھی لو, ہو تو تم عجمی. اوہو, یہ جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ فوراً اٹھے اور سلمان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر منبر پر تشریف لے گئے اور منبر پر جا کر فرمایا اے لوگوں سنو, اے لوگوں سنو, تم جانتے ہو سلمان کون ہے, تم جانتے ہو سلمان کون ہے. سلمان منا اہل البیت, سلمان منا اہل البیت, سلمان تو میرے گھر کا ایک فرد ہے, سلمان تو میرے گھر کا ایک فرد ہے. اور یہ جملہ کہہ کر سلمان کے سینے کو تو اتنا چوڑا کر دیا, سلمان کا دل جیت لیا. یوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک جگہ جمع کر دیا تھا. اور جب تک یہ امت بن کر جیتی رہی, ایک بن کر جیتی رہی, جب تک اس امت کے اندر یہ آوازیں نہیں اٹھیں کہ میں فلاں جماعت کا, میں فلاں جماعت کا, میں فلاں فرقے کا, میں فلاں فرقے کا, میں فلاں برادری کا, میں فلاں برادری کا, میں فلاں علاقے کا, میں فلاں علاقے کا, جب تک امت میں یہ آوازیں نہیں اٹھیں اور جب تک یہ امت اللہ سے ملاقات کے شوق اور جنت کے شوق کے ساتھ جیتی رہی, اللہ نے اس امت کو سربلندی عطا کر رکھی تھی اور یہ امت ہر جگہ سربلند تھی اور دنیا کی طاقتیں اس کے آگے سر جھکاتی تھی. اور جس دن سے امت کے اندر یہ دو باتیں پیدا ہو گئیں کہ یہ امت پنے سے ہٹ کر جماعتوں میں بڑھ گئی, فرقوں میں بڑھ گئی, علاقوں میں بڑھ گئی, خاندانوں میں بڑھ گئی اور موت کا ڈر غالب آ گیا, اللہ سے ملاقات کا شوق نکل گیا, میرے بھائیو دوستو عزیز و بزرگوں اس امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو.
اور یاد رکھو کہ یہ امت واپس اس مقام پر اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ یہ امت جماعتوں اور فرقوں اور برادریوں اور علاقوں کی زد سے نکل کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نسبت پر ایک نہیں ہو جائے گی، اور اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کی ملاقات کا شوق اور جنت کا شوق نہیں پیدا ہو جائے گا اور موت کا ڈر نہیں نکل جائے گا، اس وقت تک یہ امت اپنے پرانے منصب پر واپس نہیں آئے گی۔ اس لیے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان بن کر جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دو بنیادیں ہیں کہ ہم کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ محمد رسول اللہ کے امتی، محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ ہمارا تعارف یہی ہے، ہمارا کام یہی ہے، ہماری سوچ یہی ہے، ہماری فکر یہی ہے کہ دنیا کیسے اللہ کو ایک جانے اور دنیا کیسے محمد رسول اللہ کے غلام بنے، کہ اس کے علاوہ نہ کوئی سوچ، نہ کوئی فکر، نہ کوئی کام، نہ کوئی غم، کچھ نہیں۔ ساری دنیا اللہ کو اللہ جانے اور ساری دنیا محمد رسول اللہ کی غلامی اختیار کرے۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، دکاندار سامان وہی بیچتا ہے جو اس کی دکان میں موجود ہوتا ہے۔ جو سامان دکان میں موجود نہ ہو اعلان تو کر سکتا ہے لیکن بیچ نہیں سکتا ہے، دے نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، امت کو اللہ کی طرف لانا، اللہ سے جوڑنا، انسانیت کو اللہ کا تعارف کرانا اور اللہ سے جوڑنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ہم خود اللہ کو جاننے اور پہچاننے والے اور اللہ کا تعلق اور اللہ کی محبت اور اللہ سے ملاقات کا شوق اور اللہ کے دیدار کا شوق ہمارے دل میں نہ پیدا ہو جائے۔ ہم اس وقت تک انسانیت کو محمد رسول اللہ کی غلامی میں داخل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم خود اپنی ذات کو محمد رسول اللہ کا غلام نہ بنا۔ اس لیے پہلے اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی کہ یہی دو بنیادیں تھیں جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی کہ اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کے انعامات بتائے، اللہ کی محبت بتائی، اللہ کا تعلق بتایا، اور اتنا بتایا کہ دلوں میں اللہ کی محبت راسخ ہو گئی اور اللہ سے ملاقات کا شوق اپنی زندگی سے زیادہ بڑھ گیا، اور وہ اس کے طالب ہو گئے کہ کیسے اللہ سے ملاقات ہو، کون سا راستہ ہے کہ میں اللہ کا دیدار کروں۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، اور سارے کالے گورے عربی عجمی شہری دیہاتی سب ایک جگہ جمع ہو گئے، جس کے نتیجے میں امت بن گئی، اور ایسی امت بنی جو قرآن نے گواہی دی، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، اے نبی جی یہ آپ کی ایک امت ہے۔ کالے گورے عربی عجمی شہری دیہاتی یہ سب جو آج ایک جگہ جمع ہیں، یہ ہے آپ کی ایک امت۔ تو اس امت کو امت بننا پڑے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا پڑے، محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کرنا پڑے، اور آپ کی غلامی میں داخل ہو کر اپنے آپ کو لائق فخر سمجھنا پڑے کہ یہ میرے لیے سعادت ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، یہ میرے لیے سعادت ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن کر جی رہا ہوں۔ کہ یہ دو بنیادیں تھیں جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے پوری کایا پلٹ دی تھی۔ جہاں چار آدمی ایک جگہ جمع نہ ہو سکیں، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں 1,24,000 کو جمع کر دیا تھا، اور وہ 1,24,000 سب ایک سوچ کے ساتھ جمع تھے، سب کی فکر ایک تھی کہ کیسے ساری دنیا اللہ سے محبت کرنے والی، اللہ سے تعلق رکھنے والی، اللہ کے دیدار کا شوق رکھنے والی بن کر جیے، اور کیسے ساری دنیا محمد رسول اللہ کے غلام بن کر جیے۔ سب اسی سوچ کے ساتھ جمع تھے۔
اور یہی وجہ تھی جب سب کی سوچ یہ تھی، سب کی فکر یہ تھی، تو آپ نے عرفات کے میدان میں ساری باتیں سنا کر پھر کیا فرمایا؟ الا 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 فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، تم میں جتنے موجود ہیں وہ سب غائب تک اس پیغام کو پہنچا دیں۔ تو اب 1,24,000 میں سے کل 10,000 صحابہ ایسے ہیں جن کی قبریں مکہ اور مدینہ میں، باقی 1,14,000 صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو لے کر مکہ اور مدینہ کی سرزمین کو چھوڑ کر، بیت اللہ کو چھوڑ کر، نبی کے روضے کو چھوڑ کر، مدینہ کی بستی کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے نکلے، اور دنیا کے چپے چپے کونے کونے میں جہاں تک جا سکتے تھے وہاں تک جا کر کھڑے ہو کر یوں کہا، اللہ اگر مجھے پتا ہو کہ اس دریا کے بعد بھی اور اس فضا کے بعد بھی کوئی اور دنیا آباد ہے تو وہاں جا کر بھی میں تیرا پیغام سناؤں۔ یوں سارے صحابہ دنیا کے اندر پھرے اور اللہ کا پیغام دنیا کے بسنے والے انسانوں کو سنایا، اور ایسا سنایا کہ ساری دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان گئی، پہچان گئی، آپ کا تعارف ہوا، اسلام کا تعارف ہوا، قرآن کا تعارف ہوا، اللہ کے دین کا تعارف ہوا، ساری دنیا کو ہوا۔ ہاں یہ بات الگ ہے، کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا، لیکن تعارف ساری دنیا کو۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، ہمارا تو اس وقت قصور یہ ہے کہ ہم تو تعارف بھی نہیں کرا رہے۔ ہم اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو، اپنے سے دوستی رکھنے والوں کو، اپنے سے تعلق رکھنے والے کو نہ اللہ کا تعارف کراتے ہیں نہ رسول اللہ کا تعارف کراتے ہیں۔ صحابہ نے یہ تعارف کیسے کرایا؟ تقریریں نہیں کی تھی، تقریریں نہیں کی تھی، صحابہ نے اپنی زندگی کو ان کے سامنے نمونہ بنا کر پیش کر دیا کہ یہ زندگی ہے، ہم کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا ہے، اگر تمہیں پسند آ جائے تو لے لو۔ ملیشیا کے اندر 4 صحابہ گئے اور تاجر بن کر گئے، تاجر وہاں جا کر تجارت شروع کر دی، مال خریدا بیچا، خریدا بیچا، تو غلے کے تاجر بن گئے، غلہ خرید رہے تھے بیچ رہے تھے، خرید رہے تھے بیچ رہے تھے۔ ایک دن بازار میں غلے کا ڈھیر لگائے بیٹھے تھے، بارش آ گئی اور سارا غلہ بھیگ گیا، بارش رک گئی، دھوپ نکل آئی، تھوڑی دیر کے بعد اوپر کا غلہ سوکھ گیا، بازار میں گاہک آنا شروع ہو گئے، سارے دکاندار اپنا غلہ بیچ رہے تھے، ان کے پاس بھی کوئی غلہ لینے آتا تو یہ غلے کے اندر ہاتھ ڈالتے، اندر سے گیلا غلہ نکالتے، نکال کر اسے اوپر کرتے اور کہتے ہمارا غلہ ایسا ہے، اس کی قیمت یہ ہے۔ تو ایک گاہک نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سارا بازار تو اپنے عیب کو چھپا کر بیچتا ہے اور تم اپنا عیب دکھا کر بیچ رہے ہو کہ ہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا ہے، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم دھوکے کی تجارت نہیں کرتے، ہم دھوکے کی تجارت نہیں کرتے۔ کہ اور کیا بتایا ہے؟ کہ ہمارے آقا نے یہ بتایا کہ اللہ ایک ہے، زمین اور آسمان کا بنانے والا وہ اکیلا تنہا مالک اور خالق ہے، مجھے تمہیں وجود بخشنے والا اکیلا خالق اور مالک ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی مارے گا، وہی پھر دوبارہ زندہ کرے گا، وہی تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا، میری زندگی کا حساب لے گا، جو اچھا کیا انعام دے گا، جو برا کیا سزا دے گا۔ اس نے اپنا ایک نبی بھیجا، ایک اوتار بھیجا، ایک پیغمبر بھیجا، اور اس پیغمبر نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اور اس نبی نے ہم کو بتایا تجارت کیسے کرو، ملازمت کیسے کرو، شادی کیسے کرو، گھر میں کیسے رہو، باہر کیسے نکلو، دوستی کیسے کرو، دشمنی کیسے کرو، ہر ادا وہ ہم کو بتا کر گیا ہے۔ اور ایک لمبی زندگی ہے جو زبان سے نہیں سمجھ میں آ سکتی، ہمارے ساتھ رہ کر ہماری زندگی دے۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، 1 2 4 10 50 100 1000 2000 پورا ملک ایمان میں داخل ہو گیا۔
मलेशिया की तारीख उठा कर देख लो, कोई एक डंडा नहीं उठा, कोई एक तलवार नहीं उठी और सारा मुल्क अल्लाह की बंदगी में और रसूलुल्लाह की गुलामी में दाखिल हुआ। किस बुनियाद पर? कि काम करने वालों ने अपनी जिंदगी को उनके सामने नमूना बनाकर पेश किया कि ये है जिंदगी जो हमको हमारे आका ने दी है और हम इस जिंदगी को तुम्हें देना चाहते हैं, ये जिंदगी तुम कबूल करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उमर, अबू बकर और उमर और उस्मान और अली, इन सब के बाद हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन बने, ताबई हैं, अमीरुल मोमिनीन बने। उनके जमाने में समरकंद के ऊपर अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अब्दुल अजीज की फौज ने हमला किया और कामयाब हो गए। मुल्क के बादशाह को खदेड़ दिया, सारी फौज को निकाल बाहर किया, समरकंद पर कब्जा हो गया। और वो बादशाह जो मुल्क से निकाल दिया गया था, उसने वहां से खत लिखा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अब्दुल अजीज के नाम। अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारी फौज ने हमारे मुल्क में हमने जो सुना है उस सुने हुए के खिलाफ गैर इस्लामी तरीके पर हमारे मुल्क पर तुम्हारी फौज ने कब्जा किया। अमीरुल मोमिनीन के पास खत आया, फौरन जवाब लिखवाया फौज के जनरल के नाम, मुझे ये इत्तला मिली है कि तुम समरकंद के अंदर गैर इस्लामी तरीके पर दाखिल हुए हो। अगर ऐसा है तो मुल्क फौरन खाली कर दो और मुल्क वालों के हवाले कर दो। जनरल को खत मिला, ध्यान आया कि हाँ गलती तो हो गई, हम गैर इस्लामी तरीके पर आए। इस्लामी तरीका क्या था? इस्लामी तरीका ये था कि तुम उस मुल्क में जाते, मुल्क के बादशाह से, मुल्क के हुक्मरानों से, मुल्क के जिम्मेदारों से जाकर उनको उनके पैदा करने वाले खालिक और मालिक का तारुफ कराते, उनको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बताते और उनसे ये कहते कि इस जिंदगी को अगर तुम कबूल कर लो तो तुम्हारा मुल्क तुम्हें मुबारक, हम तुमसे मुल्क छीनने के लिए नहीं आए। और तुम्हारी इस दावत के बाद, इस मेहनत के बाद वो तुम्हारी बात को कबूल न करते तो फिर तुम उनसे ये कहते, अच्छा फिर हमें इजाजत दो कि हम तुम्हारे दरमियान में रहें और जब हम तुम्हारे बीच में रहें तो तुम हमारी जिंदगी देखो, हमारे दिन देखो, हमारी रात देखो, हमारे मामलात देखो, हमारा उठना बैठना देखो, हमारा सड़कों पे चलना फिरना देखो, हमारा लेन देन देखो, हमारे मामलात देखो, हमारी माशरत देखो, हमारा घर देखो, हमारा बाहर देखो। अगर तुमको वो पसंद आ जाए तो कबूल कर लेना और अगर पसंद ना आए और फिर भी तुम मानने के लिए तैयार ना हो तो फिर हम तुमसे मुकाबला करेंगे, लेकिन हमारा मुकाबला तुम्हारी औरतों से नहीं, तुम्हारे बच्चों से नहीं, तुम्हारे बूढ़ों से नहीं, जो दरवाजे बंद कर ले उनसे नहीं, हमारा मुकाबला सिर्फ उससे होगा जो मुकाबले के लिए मैदान में उतरे। फौज ने ये कोई काम नहीं किए थे। खत मिला, जनरल ने हुक्म दिया फौज को कि मुल्क खाली करो और उस मुल्क के बादशाह के पास पैगाम भेजा कि हम मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, तुम अपने मुल्क में वापस आ जाओ। उमर इब्न अब्दुल अजीज की फौज अपने कमांडर के साथ मुल्क से बाहर निकली, पीछे से बादशाह अपनी फौज के साथ और अपनी रियाया के साथ मुल्क में दाखिल हुआ। ये सारे निकलकर मुल्क के बाहर पहुंचे, वो सारे मुल्क के अंदर दाखिल हुए, फिर ये और आगे बढ़े। बादशाह मुल्क से निकलकर उनके पीछे पीछे चला तो पलटकर जनरल ने पूछा, क्या बात है, अब तुम हमारे पीछे क्यों आए हो? क्या तुम इसलिए हमारे पीछे आ रहे हो कि तुम्हारा खजाना हमने लूट लिया, तुम्हारा मालो मता हमने ले लिया, तुम्हारे हीरे जवाहरात हमने ले लिए? तो याद रखो कि अगर तुम्हारे खजाने में से एक चावल के दाने के बराबर भी कोई चीज कम हो गई हो तो मैं और मेरी सारी फौज तुम्हारी गुलामी की जिंदगी गुजारेंगी। तो बादशाह बोला, नहीं, हमारे खजाने में एक चावल के दाने की भी कमी नहीं आई,
ہمارا سارا مال و متاع محفوظ ہے، ہمارے سارے گھر بار محفوظ ہیں. ہم اس لیے تمہارے پیچھے نہیں آئے کہ پھر کیوں آئے ہو، ہم اس لیے تمہارے پیچھے آئے ہیں کہ حکومت کرنے کا سلیقہ اور طریقہ، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ تمہارے ہی پاس صحیح ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب تم واپس آ جاؤ، ملک کو تم سنبھالو، ہم تمہاری ماتحتی میں رہنے کے لیے تیار ہیں. ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، ہم کو یہ پیغام ملا تھا، یہ ذمہ داری ملی تھی کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر پیش کرتے. لیکن ہائے افسوس، ہم جن کے بیچ میں رہے، ہم نے ان کے بیچ میں اپنی زندگی کے جو نمونے پیش کیے، اس زندگی نے ان کو ہمارے قریب لانے کے بجائے ہم سے دور کر دیا. ہم سے محبتیں کرنے کے بجائے ہم سے نفرتیں پیدا کر دی. ہمیں اپنا بنانے کے بجائے ہم کو ڈھکیلنے پر مجبور کر دیا. قصوروار وہ نہیں، قصوروار ہم ہیں. ہمارے اخلاق بگڑے، ہمارے کردار بگڑے، ہماری عبادات بگڑی، ہمارے معاملات بگڑے، ہماری معاشرت بگڑی، ظلم اور زیادتیاں ہم نے شروع کی، جوئے کے بازار ہم سے آباد ہونے لگے، سٹے کے بازار ہم سے آباد ہونے لگے، زنا کے اڈوں پر ہم نظر آنے لگے، شرابوں کی دکانیں ہم سے بھری نظر آنے لگیں، دھوکہ ہم دینے لگے، خیانت ہم کرنے لگے، وعدے ہم توڑنے لگے، پیسے ہم مارنے لگے، کاروبار میں نقصان ہم پہنچانے لگے. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو قوم دنیا کے اندر سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئی تھی، جو قوم دنیا کی انسانیت کو کامیابی کی راہ پر ڈالنے کے لیے آئی تھی، وہی قوم اپنی راہ سے بھٹک گئی. تو جن کو ادھر آنا تھا وہ دوسری راہوں پر نکل گئے. ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، ہم اس لیے بہت دور چلے گئے. پھر ہم چلاتے رہے، ہم چیختے رہے. ہمارا چلانا، ہمارا چیخنا سب بے سود ہوتا چلا گیا. اللہ سے تعلق کا حال یہ کہ 95% طبقہ فرض نماز کی اذان کی آواز سن کر مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزر کر چلا جاتا ہے. مسجد کے اندر جھانکتا نہیں، اللہ کے سامنے سر جھکاتا نہیں، اللہ کو پکارتا نہیں، اللہ کا نام لیتا نہیں. بتاؤ یہ عبادت، یہ امت کس طرح ساری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر لا سکتی ہے جو ایک اللہ کے کہنے پر ایک اللہ کے پلیٹ فارم پر نہ آ سکے. آپ کسی کی دعوت کرو، کھانا تیار کرواؤ اور مہمان نہ آئے، پھر آپ اس کو فون کرو، بھائی کہاں ہو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. ارے یار میں نے تو کھانا کھا لیا اور میں تو سونے لیٹ گیا، اب نہیں آ پاؤں گا. کیا میں اس دوست سے خوش ہوں گا؟ کیا پھر دوبارہ اس کو بلاؤں گا؟ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، قربان جاؤ اس رب پر جو دن میں 5 مرتبہ آواز لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، میں تمہارے لیے کامیابی کا دسترخوان لگائے بیٹھا ہوا ہوں. میں نے تمہارے لیے کامیابی کی ڈشیں سجا رکھی ہیں. تم جو کامیابی لینا چاہتے ہو آؤ میرے دسترخوان پر اور یہاں سے وہ کامیابی لے لو. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں تو دکان پہ بیٹھا ہوں، میں تو فلاں کام کر رہا ہوں، میں فلاں کام کر رہا ہوں، ابھی موقع نہیں، ابھی نہیں آ پاؤں گا، پھر دیکھوں گا، جمعے میں دیکھوں گا، عید میں دیکھوں گا. کیا رب ناراض نہیں ہونا چاہیے؟ کیا دوسرے وقت اسے محروم نہیں کر دینا چاہیے؟ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، ہماری عبادات کا حال یہ. رمضان آیا، روزے ضائع کیے، اللہ نے مالداروں کو مال دیا، زکوٰۃ ضائع کر دی، حج ضائع کیا،
حج کیا نہیں اور کرنے گئے تو ضائع کر دیا. عبادات کا حال یہ، معاملات کی بددیانتی اس حد تک کہ جس کا لینے دینا نہیں جانتے. اتنے معاملات خراب ہو گئے. کوئی ہم سے مال خریدنے کو تیار نہیں، کوئی ہم کو مال بیچنے کو تیار نہیں کہ ان سے مت معاملہ کرنا. یہ معاملے کے بڑے خراب، لے کے دینا نہیں جانتے. کردار کی خرابی. ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی غیر ایمان والا ہمارے پڑوس میں رہتا تھا تو وہ اپنی کنواری بچیوں کو ہمارے گھر چھوڑ کر جاتا تھا کہ ہماری بچیوں کو اپنے گھر رکھ لو، تمہارے گھر رہیں گی تو محفوظ رہیں. ہم سفر میں جا رہے ہیں، ہماری بچیوں کی حفاظت تمہارے ذمہ. مطمئن ہو جاتے تھے. مسلمانوں کے علاقوں سے جب گزرتے تھے تو بے خوف گزرتے تھے کہ اس علاقے میں ہماری بچیوں پر، ہماری عورتوں پر کوئی بری نگاہ نہیں ڈال سکتا کیونکہ یہاں مسلمان رہتے. کبھی ہمارا کردار یہ تھا، اور آج ہمارا کردار اتنا بگڑ گیا کہ غیر مسلمانوں کی بستی سے گزرتا ہوا ڈرتا ہے کہ میری بچیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. ہم اتنے بگڑ گئے، اتنے ہمارے کردار خراب ہو گئے. اب بتاؤ کون سی زندگی ہم اور تم ان کے سامنے پیش کریں. کبھی ہمارا کردار یہ تھا کہ ہم خود بھوکے رہ جاتے تھے، دوسروں کو کھلا دیا کرتے تھے، خود پیاسے رہ جاتے تھے، دوسروں کو پلا دیا کرتے تھے. لیکن آج ہم اپنے پڑوسی کو جو بھوک سے تڑپ رہا ہے، اگلے وقت، دوسرے وقت، تیسرے وقت، چوتھے وقت پوچھنے کے بھی روادار نہیں ہوتے کہ تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. قرآن اٹھا کر دیکھو، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، دونوں کے دونوں بیٹوں کے بخار سے پریشان تھے. حسن اور حسین کو بخار آ رہا، اتر نہیں رہا، تو دونوں نے دعا مانگی، اللہ میرے بچوں کا بخار اتر جائے تو ہم 3 روزے رکھیں گے. منت مان لی، اللہ کا حکم، بخار اتر گیا. اب دونوں نے روزہ رکھا. روزہ رکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دن بھر کی مزدوری کے بعد اتنے جو حاصل کیے کہ 2 روٹیاں پک جائیں. تو جو پیسے روٹی بنائی، روٹی بنا کر افطار کے لیے بیٹھ گئے. ابھی بیٹھے تھے، افطار کا وقت نہیں ہوا کہ دروازے کی کنڈی کھٹکی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، میں ایک مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو. حضرت علی نے فرمایا، فاطمہ یہ روٹیاں اسے دے دو، ہم پانی سے روزہ کھول لیں گے. روٹیاں اس کو دے دی گئیں، پانی سے روزہ کھولا، پانی سے سحری کی اور دوسرا روزہ شروع ہو گیا. آج پھر دن بھر کی مزدوری کے بعد اتنے جو ہاتھ آئے کہ 2 روٹیاں بنے، پھر 2 روٹی بنی. شام کو پھر وہ روٹیاں لے کر بیٹھے. ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا، دروازہ کھٹکا. او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، میں ایک یتیم ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو. آج فاطمہ نے کہا، علی یہ روٹیاں اسے دے دو، ہم پانی سے روزہ کھول لیں گے. وہ روٹیاں اسے دے دی گئیں، پانی سے روزہ کھولا، پانی سے سحری ہوئی. تیسرا روزہ شروع ہو گیا. تیسرا دن آیا، پھر وہ جو ملے، پھر وہ 2 روٹیاں بنی. پھر شام کو روٹی لے کر بیٹھے. پھر ایک آواز لگی، او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، میں قیدی ہوں، چھوٹ کر آیا ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو. وہ روٹیاں اٹھا کر آج دونوں نے کہا کچھ نہیں. علی نے فاطمہ کو دیکھا، فاطمہ نے علی کو دیکھا، آنکھوں میں اشارے کیے اور یوں کہا کہ یہ روٹیاں آج اس کے حوالے کرو، پانی سے روزہ کھول لیں گے. تیسرا روزہ بھی پانی سے کھولا. 3 دن گزر گئے، پانی سے افطار اور پانی سے سحری. 3 دن کا یہ عمل اللہ جانے، علی جانے، فاطمہ جانے. چوتھے کو خبر نہیں. لیکن آج چوتھی صبح جب آئی اور علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو جبریل آ چکے تھے اور جبریل اللہ کا پیغام لے
لے کر آئے تھے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ نبی جی یہ ہے تیرے صحابہ اور یہ ہے تیرے گھرانے والے جو کھاتے نہیں کھلاتے ہیں، پیتے نہیں پلاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے کھانے کو مسکینوں کو کھلایا، یتیموں کو کھلایا، قیدیوں کو کھلایا اور خود فاقے سے رہ گئے۔ ہاں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، کبھی ہماری شان یہ تھی، لیکن آج ہم کیا ہو گئے؟ مولانا حالی نے کتاب لکھی ہے مسدس حالی کے نام سے، اس میں پورا ہمارا نقشہ کھینچا ہے۔ کسی نے بقرات سے جا کر یہ پوچھا، بقرات ایک بہت بڑا حکیم گزرا، کسی نے بقرات سے جا کر یہ پوچھا مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا؟ کون سے مرض ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں؟ مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا؟ کہاں دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں، کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھیں، کہ ڈاکٹر جو بتائے اس کو مذاق سمجھیں، ہیں یہ تو بکتے ہی رہتے ہیں۔ علماء کچھ بتائیں، ارے مولاناؤں کو تو یہی کام رہ گیا ہے، کہیں جو طبیب اس کو ہذیان سمجھیں، سبب یا علامت گر ان کو سجھائیں تو تشخیص میں 100 نکالیں خطائیں، دوا اور پرہیز سے جی چرائیں، یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں، طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہوں وہ، یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہوں وہ۔ یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، بھنور میں جہازہ کے جس کا گھرا ہے، کنارہ ہے دور اور طوفان بپا ہے، گواہ ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے، نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی، گھٹا سر پہ ادوار کی چھا رہی ہے، ہلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پسو پیش منڈرا رہی ہے، چپو راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے، کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم، اور اس قوم غافل کی غفلت وہی ہے، تنزل پہ پستی پہ، تنزل پہ اپنے قناعت وہی ہے، ملے خاک میں پر رعونت وہی ہے، ہوئی صبح اور خواب راحت وہی ہے، نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ، نہ رشک اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ، بہائم جانور بہائم کی اور ان کی حالت ہے یکساں کہ جس حال میں ہیں اسی میں ہے شاداں، نہ ذلت سے نفرت نہ عزت کا ارماں، نہ دوزخ سے ترساں نہ جنت کے خواہاں، لیا عقل دی سے نہ کچھ کام انہوں نے، کیا دین برحق کو بدنام انہوں نے، وہ بھی جس نے اعداء کو اخواں بنایا، وحوش اور بہائم کو انسان بنایا، گدڑیوں کو عالم کا سلطان بنایا۔ ہاں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہم یہ تھے، ہم کیا ہو گئے، ہم کس لیے آئے تھے، ہم کیا کرنے لگے، ہم کو کیا ذمہ داری ملی تھی، ہم کس میں لگ گئے، سب بھول بھال گئے۔ کیوں کہ نہ اللہ یاد رہا، نہ رسول یاد رہا، نہ قرآن یاد رہا، نہ شریعت یاد رہی، نہ جنت یاد رہی، سب بھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر طرف سے ایک آواز آتی ہے، کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، لیکن ہم خواب غفلت سے نکلنے کو تیار نہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس رخ پر ڈال کر ایسا جذبہ ان کے اندر پیدا کیا کہ پھر ایک دو نہیں، نہ جانے کتنے اسلام کے شہداء بن گئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ احد کے میدان میں شریک ہوئے، وحشی نے حملہ کیا، حمزہ شہید ہو گئے۔ اسی پہ بس نہیں ہوا، کان کاٹ لیے، ناک کاٹ لی، سینہ چیر دیا، کلیجہ نکال لیا، اور سفیان کی بیوی ہندہ نے آپ کے سینے پر بیٹھ کر اس کلیجے کو چبایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اس حال کو دیکھا تو چیخ نکل گئی، چیخ نکل گئی۔ ہاں روئے زمین پر ایک اکیلے حمزہ ہیں جن کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی گئی، 70 مرتبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ جبریل آ گئے،
کہنے لگے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے چپ ہو جائیے، چپ ہو جائیے، میں آپ کی تسلی کے لیے بتاتا ہوں کہ میں نے حمزہ کا نام عرش پر لکھ دیا ہے، سید الشہداء حمزہ کے شہیدوں کے سردار سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگوں، وہ حمزہ جسم کے اتنے ٹکڑوں کے بعد اللہ کے یہاں وہ مقام پا گیا کہ عرش پر اس کا نام لکھا گیا۔ کامیابی تو اللہ کے پا لینے میں، کامیابی تو اللہ کو راضی کر لینے میں ہے، کامیابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں ڈھال لینے میں ہے کہ جو جتنا غلام بنتا چلا جائے گا وہ اتنا کامیابی کی راہوں پر آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم دنیا میں وقت گزاری کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہم دنیا میں کاروبار کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم دنیا کے بہترین انسانوں میں سے ایک انسان ہو، تم بڑے اچھے لوگ ہو، قرآن کی زبان میں تم بڑے اچھے لوگ ہو۔ کیوں کہ تم دنیا کے اندر لوگوں کو برائیوں سے، غفلتوں سے، ظلم سے، زیادتی سے، ناانصافی سے نکالنے کے لیے بھیجے گئے ہو، تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو، تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم آخرت پر یقین رکھتے ہو، تم اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہو، تم جنت کا شوق رکھتے ہو، تم اس لیے بڑے اچھے لوگ ہو۔ تمہارا کام ہے، تم کھا کما کر مر جانے نہیں آئے، تم تو دنیا میں اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے بھیجے گئے کہ تمہارے ذریعے سے اللہ کا کلمہ سربلند، لوگ اللہ کو پہچانے، خالق اور مالک کو پہچانے، اس کے سامنے ناک رگڑنے والے بنے، اس کی پوجا کرنے والے بنے، اس کے آدیشوں کا پالن کرنے والے بنے۔ تم تو اس لیے بھیجے گئے تھے، اور یہ جب ممکن ہوتا جب تم خود آگیاکاری بن جاتے، جب تم خود آدیشوں کا پالن کرنے والے بن جاتے، جب تم خود حکموں کے ماننے والے بن جاتے، کہ تم کو دیکھ کر کے دنیا کا انسان یہ پہچانتا کہ یہ کون ہے، یہ اپنے مالک کا فرما بردار اور وفادار بندہ ہے، یہ کون ہے، یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے۔ تم کو دیکھ کر پہچانا جاتا، تمہارے بول سن کر پہچانا جاتا، تمہاری محبتیں دیکھ کر پہچانا جاتا، تمہارے خدمت کے جذبے کو دیکھ کر پہچانا جاتا، تمہارے وقت پر کام آنے کے جذبوں کو دیکھ کر پہچانا جاتا، تمہارے دکھ اور درد کو بانٹنے کا انداز دیکھ کر تم کو پہچانا جاتا کہ تم دنیا میں کون ہو اور کس لیے آئے ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا تھا، اور یہ پیغام آپ کیوں نہ دیتے؟ آپ تو امن کے پیغام پر تھے، امن کے پیغام پر تھے۔ کوکھ سے یہی ملا تھا، ماں کا نام آمنہ ہے، امن کی کوکھ میں پلے ہیں، امن کا پیغام لائے ہیں، ساری دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ تو امن والے تھے، دنیا کو امن دینا چاہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پر اللہ کا کلمہ سر بلند ہوا، اللہ کا نظام قائم ہوا، اور 22 لاکھ مربع میل پر جب یہ نظام قائم ہو گیا تو دنیا انصاف سے بھر گئی، دنیا امن اور چین و سکون کا گہوارہ بن گئی۔ اتنا امن آیا کہ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پینے لگے، اتنا امن آیا۔ اور امن اس مقام پر تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آ گیا، حضرت عمر نے پیر اٹھایا اور اٹھا کر زمین پر مارا، اور یوں کہا وہ زمین کیوں حرکت کرتی ہے، کیا میں نے انصاف نہیں قائم کر رکھا؟ ہلتی زمین ٹھہر گئی کہ زمین پر انصاف قائم ہے، اور جب انصاف اڑ جاتا ہے زلزلے آنے لگتے ہیں، جب ظلم عام ہو جاتا ہے زلزلے آنے لگتے ہیں۔
میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، دوسروں کو جھانکنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو میں کیسا ہوں، میں کیسا ہوں، کیا میں اس لائق ہوں کہ میرے ساتھ میرے رب کی مدد ہو؟ کیا میں نے اپنے کو ایسا بنایا کہ میرے ساتھ میرے رب کی مدد ہو جائے؟ میں جو زبان سے نکال دوں اللہ اس کو پورا کر دے۔ ہاں، محمد رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو ایسا بنایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے بعض ایسے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی ذات پر کسی بات کی قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ وہ اگر یہ کہہ دیں کہ اللہ تجھے یہ کرنا ہے اللہ وہ کر دے۔ میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، ہم ایسی زندگی گزارنے کے لیے بھیجے گئے تھے، ہم ایسی زندگی گزارنے کے لیے بھیجے گئے تھے کہ ہماری زبان سے نکلے اے اللہ، آگے دوسرا جملہ پورا ہونے سے پہلے اللہ یہ کہہ دے ہاں میرے بندے تو نے مجھے آواز دی اور میں آ گیا۔ ہم اس لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے، ہم یہ زندگی گزارنے کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، دنیا کی محبت نے، مال کی محبت نے، موت کے ڈر نے اور جنت سے بے رغبتی نے، دنیا کی چیزوں کی محبت نے ہم سے ہمارا سارا سرمایہ لوٹ لیا۔ ہم اکیلے طرح کھڑے رہ گئے، اور آج پھر باطل نے کوشش کی، اور باطل کا رونا کیا روئیں، یہ کوشش تو ہم نے خود کر ڈالی کہ ہم نے اپنوں کو جماعتوں میں بانٹ لیا، فرقوں میں بانٹ لیا، علاقوں میں بانٹ لیا، خاندانوں میں بانٹ لیا، برادریوں میں بانٹ لیا، سلام کلام بند کر دیا، ملنا جلنا بند کر دیا، اور سوائے دوسروں کی کمیاں نکالنے کے ہمارے پاس کوئی کام ہی نہیں رہ گیا کہ ہر جماعت دوسری جماعت کی کمیاں نکال رہی، ہر جماعت دوسری جماعت کی برائیاں کر رہی، ہر فرقہ دوسرے فرقے کی برائی کر رہا، ہر فرقہ دوسرے فرقے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا۔ میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ یہ سبق پڑھا کر نہیں گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اتنا بتایا تھا، تم ایک اللہ کے بندے ہو، تم ایک نبی کے امتی ہو، تم ایک شریعت پر چلنے والے ہو، تم ایک قرآن کے پڑھنے والے ہو، اس لیے تم ایک بن کر رہنا، ایک بن کر جینا، اور جب تک ایک رہو گے اللہ تمہاری طاقت کو، تمہاری قوت کو، تمہاری بالادستی کو باقی رکھے گا، اور جس دن تم منتشر ہو جاؤ گے تو پھر قرآن نے اعلان کیا وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جس دن تم جھگڑ پڑے، جس دن تم ٹکڑوں میں بٹ گئے، جس دن تم میں انتشار ہو گیا، سمجھ لینا کہ اس دن تم ختم ہو جاؤ۔ ہاں میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، آپ کون ہو اپنے گھر میں ہو، آپ کون ہو اپنے گھر میں ہو، آپ کس برادری سے تعلق رکھتے ہو اپنے گھر میں ہو، آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو اپنے گھر میں ہو، آپ گھر کے باہر صرف اللہ کے بندے اور محمد رسول اللہ کے امتی۔ آپ کو جو طریقے پسند آپ کو مبارک، آپ کو جو طریقہ اچھا لگے آپ کو مبارک، یقیناً جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہوگا، پوچھا ہوگا، علماء سے معلوم کیا ہوگا، نبی کا طریقہ معلوم کیا ہوگا، نبی کے طریقے پر آپ وہ کام کر رہے ہوگے، اس کام کو دوسرے کے مقابلے پہ لا کر آپس میں لڑائی جھگڑے کا انتظام مت کرو، آپس میں محبت کے ساتھ رہنا سیکھو، ایک دوسرے کا اکرام کرنا سیکھو، ایک دوسرے کی تعظیم کرنا سیکھو۔ نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نظریاتی اختلاف ذاتی اختلاف میں بدل جائے، اختلافات دشمنیوں میں بدل جائیں، اختلافات نفرتوں میں بدل جائیں، اس کا سبق
نہ محمد رسول اللہ نے دیا، نہ بعد کے صحابہ نے دیا، نہ تابعین نے دیا، نہ تبع تابعین نے دیا، نہ اولیاء اللہ نے دیا، نہ بزرگان دین نے دیا۔ سب کی سیرت اٹھا کر دیکھ لو، کوئی ایک بزرگ، کوئی ایک اللہ والا، کوئی ایک ولی، کوئی ایک قطب یہ سبق پڑھاتا نہیں ملے گا کہ تم یوں جماعت بنا لینا، تم یوں فرقہ بنا لینا، تم یوں برادری میں بٹ جانا، تم یوں علاقوں میں بٹ جانا۔ دعویٰ کرتے ہو کہ خواجہ کے ماننے والے ہیں، دعویٰ کرتے ہو غوث کے ماننے والے ہیں، دعویٰ کرتے ہو صابر کلیری کے ماننے والے ہیں، کبھی ان کی زندگی کو اٹھا کر پڑھا کہ یہ کیا پیغام لے کر آئے تھے، کیا پیغام دے کر گئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہاں میرے بھائیوں، دوستو، عزیزوں، بزرگوں، ارے ان کی زندگی سے سمجھ میں نہیں آیا تھا تو اب ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی قبروں کو ہی دیکھ لیتے تو تمہاری سمجھ میں آ جاتا کہ کیسے انہوں نے ہر مذہب کے ماننے والے کو، ہر فرقے کے ماننے والے کو اپنے سے جوڑ رکھا ہے، چاہے خواجہ کا دربار ہو، چاہے نظام الدین اولیاء کا دربار ہو، چاہے فرید الدین گنج شکر کا دربار ہو۔ جاؤ اور جا کر دیکھو، ہندو بھی جاتا ہے، مسلمان بھی جاتا ہے، سکھ بھی جاتا ہے، عیسائی بھی جاتا ہے، امیر بھی جاتا ہے، غریب بھی جاتا ہے، چھوٹا بھی جاتا ہے، بڑا بھی جاتا ہے، اس فرقے والا بھی جاتا ہے، اس فرقے والا بھی جاتا ہے۔ جب مرنے کے بعد وہ سب کو ایک جگہ کر گئے تو زندگی میں کیا کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، دوستو، عزیزوں، بزرگوں، ان کی زندگی سے سبق لے کر ہم اپنی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے کریں۔ ہم یہ طے کریں کہ ہم اللہ کے بندے بن کر جئیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر جئیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دو بنیادوں پر اس امت کو کھڑا کر کے گئے تھے کہ سارے کے سارے ایک اللہ کے بندے، ایک رسول اللہ کے امتی، نہ کوئی کالا، نہ کوئی گورا، نہ کوئی عربی، نہ کوئی عجمی، نہ کوئی شہری، نہ کوئی دیہاتی، نہ کوئی قبیلے کا، نہ کوئی خاندان کا، سب اللہ کے بندے اور رسول اللہ کے امتی ہیں۔ اور دوسری بنیاد اللہ سے ملاقات کا شوق، جنت کا شوق، موت کا شوق اور اللہ کے دیدار کا شوق، موت کے ڈر کا زندگیوں سے نکال دینا۔ ان بنیادوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تربیت کر کے گئے ہیں۔ ہم کو ان بنیادوں پر لوٹنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ سب نیت کرو کہ انشاءاللہ آج کے اس جلسے سے ہم یہ پیغام لے کر جائیں گے کہ ہمارے آپس کے ذاتی اختلافات جو کچھ ہیں وہ صرف نظریاتی اختلاف ہوں گے، ذاتی اختلاف نہیں ہوں۔ ہم کسی جماعت کے ہیں، آپ کی جماعت آپ کو مبارک، آپ کا فرقہ آپ کو مبارک۔ نہ آپ ان میں کیڑے نکالو، نہ وہ آپ میں کیڑے نکالیں، نہ آپ ان کی کمیاں بیان کرو، نہ وہ آپ کی کمیاں بیان کریں۔ کوئی بات تم کو قابل اعتراض لگتی ہے، تنہائی میں اس کو بٹھاؤ، تنہائی میں بیٹھ کر پیار محبت سے اس سے بات کرو۔ بھائی تم اللہ کے بندے ہو، بھائی تم رسول اللہ کے امتی ہو، میرے آقا نے اس کام کو ایسے کرنے کو بتایا ہے، اگر تم ایسے کر لو گے اللہ تمہارے ذریعے سے ہدایت پھیلا دے گا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ اگر اچھے دل والا ہے تمہاری اس بات کو سینے سے لگا لے گا اور تم کو بھی سینے سے لگا لے گا۔ ہاں میرے بھائیوں، دوستو، عزیزوں، بزرگوں، اس طرح امت کو ایک بناؤ، امت کو ایک بناؤ۔ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت، اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ یہ امت فرقوں سے، جماعتوں سے، قبیلوں سے، خاندانوں سے، ان سب سے نکل کر صرف ایک اللہ کا بندہ اور محمد رسول اللہ کا غلام بن کر اپنی اجتماعیت کو پیش کرے کہ ہم ایک امت ہیں، ہم ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ہماری آواز ایک، ہماری سوچ ایک، ہماری فکر ایک، ہمارا کلمہ ایک، ہماری بات ایک، ہماری رائے ایک۔ اپنے کو متحد بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دو، اللہ وہ دن لائے گا کہ اللہ پھر سربلندی عطا فرما دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ سے تعلق قائم کرو، اللہ سے تعلق قائم کرو، اللہ کے تذکرے کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے دل لگاؤ، اتنا دل لگاؤ، اتنا دل لگاؤ کہ اللہ دل میں رچ بس جائے، اللہ دل میں رچ بس جائے اور اللہ کے دیدار کا شوق پیدا ہو جائے، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے۔ اتنا اللہ کے تذکرے کرو۔
तन्हाई में बैठकर अल्लाह को याद किया करो। रजुलन ज़कर अल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, कि जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत में तन्हाई में बैठकर अपने अल्लाह को पुकारता है तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और अल्लाह प्यार की निगाह उस बंदे पर डालता है। मोहब्बत की और रहमत भरी निगाह उस बंदे पर पड़ती है जो तन्हाई में बैठकर अपने अल्लाह को याद करता है। मेरे बंदे, तू मुझे याद करता है, मैं तुझे याद करता हूं। तू मेरे तस्किरे करेगा, मैं तेरे तस्किरे करूंगा। तू तन्हाई में करेगा, मैं तन्हाई में करूंगा। तू मजमे में करेगा, मैं फरिश्तों में तेरे तस्किरे करूंगा। हाँ, हम अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह के तस्किरे करें, अल्लाह का ध्यान दिल में जमाएं, और जिस दिल में अल्लाह का ध्यान जम गया, जिस दिल में अल्लाह रच गया, बस गया, अल्लाह की मोहब्बत आ गई, अल्लाह का ताल्लुक आ गया, वो दिल गुनाह से पाक साफ हो गया। और जो दिल गुनाह से पाक साफ हो गया, कल क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला हमारे दिल को देखेंगे। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतें नहीं देखेगा, तुम्हारे माल नहीं देखेगा, अल्लाह तुम्हारे दिल देखेगा और तुम्हारे अमाल देखेगा। इसलिए इस दिल को अल्लाह का बनाओ, इस दिल को अल्लाह का बनाओ कि कल क़यामत के मैदान में अल्लाह इस दिल को अपने लायक बना ले और यूं कह दे कि हाँ, ये वो दिल है जो मेरा घर था, ये वो दिल है जिसमें मैं बसा करता था। इसकी कोशिश करना, फिक्र करना, अपने आप को अच्छे अखलाक का पाबंद बनाओ, अच्छे किरदार की जिंदगी गुजारो। नौजवान अक्सर बैठे हैं, मैं नौजवानों से कहता हूँ अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपने को पाकबाज बनाओ, अच्छे किरदार वाला बनाओ, अच्छे अखलाक वाला बनाओ। भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ, बेसहारों को सहारा दो और बेयारो मददगार के मददगार बनो। हर परेशान हाल की परेशानी में काम आओ। तुम अपने को अखलाक वाला बनाकर दुनिया के सामने पेश करो। तुम्हारी जिंदगी को देखकर इंशाअल्लाह इंसानियत की जिंदगी बदलेगी। अपने को ऐसा बनाने की कोशिश करो, अल्लाह के सामने सर झुकाओ, नमाजों के पाबंद बनो, दुआओं का एहतमाम करो, अल्लाह को याद करो, कुरान की तिलावत एहतमाम से किया करो, अल्लाह का कलाम पढ़ा करो कि अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कुर्ब और अल्लाह की मोहब्बत पाने का सबसे आसान तरीका है। अल्लाह के कलाम की तिलावत करो, तन्हाई में बैठकर चुपके चुपके अपने अल्लाह को याद किया करो, दिल से याद करो, ज़बान से याद करो, तस्बीह पर याद करो, उंगलियों पर याद करो, बगैर गिने याद करो। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, अपने अल्लाह से ऐसा ताल्लुक़ कायम करके ज़िंदगी अच्छी गुजारने की कोशिश करो। घर का माहौल अच्छा बनाओ, अपनी औरतों को, बच्चों को लेकर बैठो, उन्हें अल्लाह के तज़किरे सुनाओ, नबी के तज़किरे सुनाओ, उनके दिलों में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पैदा करो ताकि घर के माहौल बदलें। अगर मैंने तुमने इन चंद बातों पर अमल करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह हालात बदलेंगे, तब्दीली लाएंगे, इनकलाब आएगा। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे कि आज की ये मजलिस, आज का हमारा तुम्हारा ये जमा होना और ये कहना सुनना मेरी ज़िंदगी में भी और आपकी ज़िंदगी में भी एक इनकलाब ला सके और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि कल कौन थे, आज क्या हो गए। अल्लाह मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए।